آئیے ہم دین سے پوچھتے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. آپ بے روزگار ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ آسان طریقے اس پہ عمل کرنے کے. سب سے پہلے جو فرائض ہے اسے آپ ادا کرنے والے بن جائیں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہر نماز کی اپنی اپنی برکات ہے. اس میں رزق کا مسئلہ بھی ہے، آپ کا رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آپ سورۃ الواقعہ رات کو پڑھیں گے، اللہ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی فاقہ کی شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا. اللہ نے وعدہ رکھ لیا. جس طرح امام صاحب نے فرمایا کہ صاحب قرآن کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ بہت زیادہ کھلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، سورۃ الواقعہ اس میں پڑھتا ہے، اللہ سب سے بڑھ کر اس کو کھلاتا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہو اور آپ سلام کریں، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، خالی گھر ہی کیوں نہ ہو، آپ گھر میں داخل ہو، السلام علیکم. پھر اس کے بعد درود شریف آپ پڑھیں. درود شریف بھی ضروری ہے کہ آپ یہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ پورا پڑھیں. آپ آسان بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ علی النبی، سب سے آسان درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. سلام کیا آپ نے، درود شریف پڑھا، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص. یہ آپ نے پڑھ لیا 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص میں بھی 1 منٹ نہیں لگتا. جب یہ عمل آپ نے کیا تو رزق کی اتنی فراوانی ہوتی، جس طرح صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی عمل بتایا کہ گھر میں داخل ہو، سلام کرے، درود شریف پڑھے اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، آپ کے رزق کا مسئلہ حل. اور پھر یہی ہوا، کچھ عرصے بعد وہ آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنا رزق ہو گیا، اتنی فراوانی ہو گئی کہ سنبھل نہیں رہا. قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ جس طرح رزق کے مسئلہ میں نے بتلایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا کہ رزق یہ میں تمہیں دوں گا. جس طرح کوئی اپنے بچے کو قتل بھی کر لیتا ہے رزق کی وجہ سے کہ بھئی تنگی تھی، بے روزگاری تھی. ہم آئے روز اخبارات میں پڑھ رہے کہ پہلے اپنے بچوں کو ذبح کر لیا، پھر اپنے آپ کو بھی مار دیا. یہاں بھی ہماری یہی سوچ تھی کہ بیچارہ بہت تنگ ہو گیا تھا. تو یہ ہماری اس سوچ کی وجہ سے آس پڑوس کے جو لوگ سن رہے ہیں ہم بولتے ہیں کہ بیچارہ تھا. تو دوسرا جو تنگ ہوتا ہے، اللہ نے ہر ایک پر امتحان لاتا ہے. آپ میں سے بیٹھے ہوں گے پہلے کتنے جو امیر ہیں ان کے اوپر کتنے حالات تھا، اب بھی آتے رہتے ہیں. تو اللہ آزماتا ہے. یہی جو الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس پہ ہمیں اجر ملے گا. صبر کے پر اجریں رکھی ہوئی ہے قرآن میں جا بجا صبر کے لیے. ان اللہ مع الصابرین کیوں آیا ہوا ہے؟ اور اس بارے میں بتایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم. تم ہوتے کون ہو؟ اپنے بچوں کو پالنے والے. نحن نرزقکم وإیاہم، میں ہوں جو تمہیں بھی رزق دے رہا ہوں، ان کو بھی رزق دے رہا ہوں. اور آگے یہ بتلا رہا ہے کہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا. ان کا قتل کرنا، اپنے بچوں کو اس رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے. تم اسے رزق نہیں دے رہے، رزق دینے والا تو میں ہوں. انسان کے اوپر صرف محنت ہے. تو یہی میرے بھائیو دوستو قرآنی احکامات سے، قرآنی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے یہ تمام آفات ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے کہ ہم ڈکیتیاں بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے خودکشیاں بھی کر رہے ہیں. تو جب ہم قرآن سے قریب ہوں گے تو ہماری زندگیاں سنوریں گی. ہم جو فاتح تھے، پوری دنیا پر ہمارا فریرہ لہرا رہا تھا. آپ صحابہ کا دور دیکھ لیں، اتنے بڑے آلات نہیں تھے، نہ وہ اتنی کثرت میں تھے. کیا تھا؟ قرآنی احکامات، قرآنی تعلیمات کے وہ قریب تھے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں قرآنی احکامات سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.